اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے، القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرف کی 17 قسمیں اور اسی طرح حرف جر کی تعریف پڑھیں گے۔ القسم الثالث فی الحروف وقد مضى تعریفہ واقسامہ 17۔ حروف الجر والحروف المشبہۃ بالفعل وحروف العطف وحروف التنبیہ وحروف النداء وحروف الایجاب وحروف الزیادۃ وحرف التفسیر وحروف المصدر وحروف التحزیز وحروف التوقع وحرف الاستفہام وحروف الشرط وحرف الردع وتاء التانیث الساکنۃ والتنوین ونون التاکید۔ فصل: حروف الجر حروف وضعت لإفضاء الفعل وشبہہ او معنی الفعل الی ما تلیہ، نحو مررت بزید وانا مار بزید وہذا فی الدار ابوک ای اشیر الیہ فیہا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تیسری قسم ہے حروف کے بارے میں اور اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے اور اس کی 17 قسمیں ہیں۔ حرف جر، حروف مشبہ بالفعل، آگے سارے نام ہیں جس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حروف جر وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ فعل کو یا شبہ فعل کے معنی کو یا معنی فعل کو پہنچائیں الی ما اس تک تلیہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسے مررت بزید وانا مار بزید وہذا فی الدار ابوک ای اشیر الیہ فیہا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ آخری باب ہے ہمارا اس کتاب کا، القسم الثالث فی الحروف۔ اس سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں تفصیل پڑھ لی ہے، اس سے پہلے ہم نے فعل کے بارے میں تفصیل پڑھ لی ہے۔ اب اس کتاب کی جو آخری بحث ہے وہ ہے حروف کے بارے میں۔ کچھ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، کچھ بقیہ مباحث ابھی رہتی ہیں، وہ ساری کے ساری انشاءاللہ اس باب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم حروف کے بارے میں وقت مضى تعریفہ، اور جو حرف ہے، حرف کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے۔ وہ کتاب کے شروع کے اندر ہم نے حرف کی تعریف پڑھی تھی کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، وہاں پر ہم نے حرف کی تعریف پڑھ لی تھی۔ آگے فرمایا واقسامہ 17، یہ جو حرف ہے اس کی 17 قسمیں ہیں۔ اب 17 قسمیں کون سی ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 حروف جر ہے، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل ہے، انا انا کانا لاکن لیت لالا، اس طرح کے، اور اسی طریقے سے حروف عطف ہیں جو عطف ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح حروف تنبیہ ہیں جو تنبیہ کرنے کے لیے، مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے حروف ندا ہیں جو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف ایجاب ہیں، اور اسی طریقے باقی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، حروف زیادت ہیں، زائد حروف جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے تفسیر کے لیے 2 حرف استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر، یہ بھی قسم ہے حرف کی، اور اسی طریقے سے مصدر کے حروف ہیں، یعنی وہ حروف جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے حروف تحزیز ہیں، تحزیز کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، اور اسی طریقے سے حروف توقع ہیں، توقع کا مطلب امید، 10 ہو گئے، اور اسی طریقے سے استفہام کے لیے 2 حرف ہیں، 11 ہو گئے، اور حروف شرط ہیں جو شرط کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے حروف ردع ہیں، ردع کہتے ہیں ڈانٹنے کو، اور اسی طرح تائے تانیث ساکنہ ہے 14، اور اسی طریقے سے تنوین ہے اور 15، اور اسی طریقے سے تاکید کے 2 حرف ہیں 16 اور 1 17۔ تو بہرحال یہ حروف ہیں جن کی قسمیں ہیں، یہ انشاءاللہ ساری کی ساری قسمیں اور ان کی جو تفصیلی مباحث ہیں وہ آگے چل کے خود کتاب کے اندر آ رہی ہیں، اس لیے یہاں پر ان کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو قسم تھی حروف جر، یہاں سے اس کو شروع کر رہے ہیں پہلی فصل سے۔ حروف جر کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں بتا رہے ہیں کہ حروف جر وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ فعل کے معنی کو الی ما تلیہ اس تک پہنچائیں جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، نمبر 1، یا پھر وہ شبہ فعل کے معنی کو اس تک پہنچائیں جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا پھر وہ معنی فعل کو اس تک پہنچائیں جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی ایسی چیز جو فعل تو نہ ہو، شبہ فعل بھی نہ ہو، لیکن فعل کے معنی کے اندر ہو، اس کو اس تک پہنچائیں جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب آگے ان سب کی مثال دی ہے۔ دیکھیں جو سب سے پہلی بات ہے نا کہ فعل کے معنی، فعل کو پہنچائیں۔ اب فعل تو بالکل واضح ہے، جتنے بھی فعل ہیں، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، وغیرہ ذالکہ۔ اب اس کی مثال دی ہے جیسے مررت بزید، میں گزرا۔ اب یہ دیکھیں گزرنے والا جو فعل ہے اس کا جو معنی تھا یہ با حرف جر نے اس زید تک پہنچایا ہے کہ جو میرا گزرنا تھا یہ زید کے ساتھ ملا ہوا تھا، یعنی زید بھی میرے ساتھ ہی گزرا تھا۔ تو اب فعل نے آ کے اپنے معنی کو زید تک پہنچایا ہے با حرف جر کے واسطے سے، تو یہ جو درمیان والا واسطے والا حرف ہے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔
یا اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا نا فعل، دوسرا سمجھے شبہ فعل۔ شبہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ شبہ فعل اس کو کہتے ہیں جو فعل تو نہیں ہوتا ہے لیکن فعل کے مادہ سے ہوتا ہے، یعنی کوئی اسم ہوتا ہے جو فعل کے مادہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسی طریقے سے صفت مشبہ ہے، مصدر ہے، اسم تفضیل ہے۔ اس قسم کے جو اسماء ہوتے ہیں ان کو شبہ فعل کہتے ہیں کہ یہ بھی فعل والا معنی اور فعل والا کام کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ انا مارن بزیدن۔ اب یہ جو مارن ہے یہ کیا تھا؟ اصل میں ماررن تھا، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے اور اس کا جو معنی تھا با حرف جر کے واسطے سے یہ زید تک پہنچ رہا ہے، اور یہ مثال ہے شبہ فعل کی۔ یا اسی طریقے سے ھذا فی الدار ابو کا، یہ مثال دے رہے ہیں معنی فعل کی۔ معنی فعل کا مطلب یہ کہ نہ تو وہ فعل ہو اور نہ ہی وہ شبہ فعل ہو، یعنی فعل کے مادہ سے ہو۔ فعل بھی نہیں ہے، فعل کے مادہ سے بھی نہیں ہے، فعل اور فعل کے مادہ سے ہٹ کر کوئی حرف ہے لیکن اس کے اندر فعل والا معنی پایا جا رہا ہے، فعل کا معنی اس سے سمجھا جا رہا ہے، اور اس کا معنی بھی اگر کوئی حرف کسی اسم تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کو حرف جر کہا جائے گا۔ اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ جیسے ھذا فی الدار ابو کا، یہ گھر میں تمہارا والد ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ھذا ہے یہ اشیرو اور انبہو کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو ھذا ہے نہ تو یہ فعل ہے اور نہ ہی یہ شبہ فعل ہے کہ فعل کے مادہ سے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ یہ حرف ہے لیکن اس حرف کے اندر معنی پایا جا رہا ہے فعل کا، تو اس معنی کو فی الداری، فی حرف جر نے الدار تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا یہی کہا گیا کہ حروف جر وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے، فعل، شبہ فعل، معنی فعل کو یہ پہنچاتے ہیں کس تک؟ حرف جر کے واسطہ سے اس کے بعد والے لفظ تک۔ ای اشیر الیہ فیہا، یعنی اس کا معنی کیا بنے گا؟ ھذا فی الدار ابوکا کا اشیر الیہ فیہا۔ تو بہرحال یہ مختصر سا سبق تھا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کے سارے حروف جر آئیں گے، ہر حرف جر کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم من حرف جر کے معنی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وہی 19 حرفا من وہی الابتداء الغایۃ وعلامتہ ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء کما تقول سرت من البصرۃ الی الکوفۃ وللتبیین وعلامتہ ان یصح وضع لفظ الذی مکانہ کقولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان وللتبعیض وعلامتہ ان یصح لفظ بعض مکانہ نحو اخذت من الدراہم وزائدۃ وعلامتہ الا یختل المعنی باسقاطها نحو ما جاءنی من احد ولا تزاد من فی الکلام الموجب خلافا للکوفیین واما قولهم قد کان من مطر وشبہہ فمتأول۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہ 19 حروف ہیں من، اور وہ غایت کی ابتدا کے لیے آتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ صحیح ہو اس کے مقابلے میں انتہا کا آنا، جیسا کہ تو کہے گا سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ اور یہ تبیین یعنی وضاحت کے لیے آتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ الذی کا اس کی جگہ پر آنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور بعض حصہ ہونا بتانے کے لیے آتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ لفظ بعض کو اس کی جگہ پر لانا صحیح ہو، جیسے اخذت من الدراہم۔ اور زائدہ بھی ہوتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ معنی میں خلل نہیں آتا ہے اس کو ساکت کرنے کے ساتھ، جیسے ما جانی من احد۔ اور من کلام موجب میں زائدہ نہیں ہوتی ہے، اختلاف ہے کوفیین کا۔ بہرحال عربوں کا یہ قول قد کان من مطر اور اس جیسی اور مثالیں فمتأول اس میں تعویل کی گئی ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے تو حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 19 حروف ہیں، تو یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اب تک اس کے 17 حروف جر پڑھے ہیں، یہ 19 حروف جر کس طریقے سے ہو گئے ہیں؟ تو اس کو ذرا سمجھ لیں، بات ایک ہی ہے، البتہ بیان کرنے کا انداز یہ مختلف ہے۔ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں حروف جر جو کہ آگے کتاب میں آئیں گے، من الہ حتی فی با لام ربا واو ربا واو قسم تا قسم با قسم ان علا کا مذ منذ خلا ادا اور حاشا۔ اس طریقے سے اگر آپ شمار کریں گے تو یہ 19 حروف بنتے ہیں۔ یہ وہی والی ترتیب میں نے یہاں پر لکھی ہے جس ترتیب سے آگے چل کے انشاءاللہ کتاب کے اندر ایک ایک حرف جر آئے گا۔ باقی جو ہم 17 حرف پڑھتے ہیں وہ کیسے ہے؟ وہ ایک اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پہ حضرت نے وہ واو جو ربا کے معنی میں ہو اور وہ واو جو قسمیہ ہو، ان دونوں کو الگ الگ شمار کیے، نمبر 8 کو اور نمبر 9 کو۔ تو اگر آپ ان دونوں کو ایک شمار کریں گے تو اس میں سے ایک کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک جو با حرف جر ہے یہ والا، اور دوسرا وہ با جو قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی حضرت نے دونوں کو الگ الگ شمار کیا ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو بھی ایک شمار کریں گے تو پھر یہ 17 حرف ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ واو اور با حرف جر ان دونوں کو اگر ایک شمار کرتے ہیں تو 17 ہیں،
اگر ان دونوں کی جو دو دو قسمیں ہیں ان کو الگ الگ شمار کریں گے تو یہ 19 حروف بنیں گے۔ دیکھیے اس میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے من۔ من کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک معنی ہے ابتدائے غایت۔ غایت کرتے ہیں انتہا کو، اینڈ کو۔ تو جس چیز کی انتہا ہو رہی، اینڈ ہو رہی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اس کے لیے لفظ من استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ دیکھیے جو سیر کا اختتام ہے وہ کوفہ پر ہو رہا ہے، تو جب اختتام اور اینڈ ہو رہا ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے بصرہ سے، اور یہ بتانے کے لیے من حرف جر کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا کہ من یہ ابتدائی غایت کے لیے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں اگر اس کے مقابلے میں انتہا آ رہا ہے، اینڈ والا مطلب اور معنی آ رہا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ من ابتدائی غایت کے لیے ہے۔ جیسے کہ اس مثال میں الی الکوفہ، یہ حرف بتا رہا ہے کہ سیر کا اختتام اور اینڈ کوفہ تک ہو رہا ہے، لہذا اس کے مقابلے کے اندر آپ من لے کر آئیں گے جو اس سیر کا ابتدا اور آغاز بتائے گی۔ تو یہ بتایا کہ من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ ابتدائی غایت کے لیے؟ تو وہ فرمایا کہ صحیح ہو اس کے مقابلے میں انتہا کا آنا، جیسے کہ تو کہے گا سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ اور اس کے بعد آگے من کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تبیین۔ تبیین یہ بیان سے ہے، وضاحت کے لیے، یہ معنی بتانے کے لیے بھی من حرف جر کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم لوگ گندگی سے، پلیتی اور ناپاکی سے بچو۔ اب گندگی کون سی گندگی ہے؟ آئے یہ شراب کی گندگی ہے، خون کی گندگی ہے، کون سی گندگی ہے؟ ظاہری گندگی ہے، باطنی گندگی ہے، روحانی گندگی ہے۔ تو اس گندگی کی آگے وضاحت کر دی، وہ ہے بتوں کی پوجا۔ تو یہ جو من ہے، من نے آگے یہ جو الرجس گندگی تھی اس کی وضاحت کر دی کہ وہ گندگی بتوں کی گندگی ہے۔ تو یہی بتایا کہ جو من ہے یہ تبیین کے لیے، وضاحت کے لیے آتا ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ من یہ تبیین کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس کا حضرت نے بتایا کہ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ من کو ہٹا کے اگر لفظ الذی کو وہاں پہ رکھیں گے تو تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معنی بالکل ویسے ہی برقرار رہے گا جیسے الذی سے پہلے تھا۔ فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ الذی کا آنا من کی جگہ پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اگر آپ اس کو ایسے کریں فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، تو اب معنی بالکل درست ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں جو من ہے یہ من تبیین یعنی وضاحت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ من کا تیسرا معنی ہے تبعیض۔ تبعیض کا مطلب ہوتا ہے بعض حصہ بتانا، یعنی یہ من یہ بتاتا ہے کہ من سے پہلے والا جو فعل ہے اور من کے بعد والا جو اسم ہے اس کا تعلق اس کے بعد سے ہے جو اس سے پہلے فعل مذکور ہے۔ اخذت من الدراہم، میں نے لیا دراہم میں سے، یعنی بعض حصے کو۔ اب یہ جو من نے آ کر بتایا کہ من سے پہلے والا جو فعل ہے اخذت، اس کا تعلق من کے جو بعد لفظ ہے اس کے بعض حصے سے ہے، اس کے تمام حصے سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ من تبعیض یعنی بعض حصہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا کہ من یہاں پہ بعض حصہ بتانے کے لیے آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ من کو ہٹا کے اگر لفظ مکان کو اس کی جگہ پر رکھ دیں تو معنی بالکل ویسا ہی برقرار رہے، معنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آئے۔ اور اس کی علامت کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر جو من ہے یہ بعض حصہ بتانے کے لیے آ رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ من کو ہٹا کے اگر بعض، لفظ بعض کو اگر آپ رکھ دیتے ہیں من کی جگہ پر تو معنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آئے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو من ہے یہ بعض حصہ بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ بعض کا اس کی جگہ پر لے کر آنا، من کی جگہ پر لے کر آنا۔ جیسے اخذت من الدراہم، اگر آپ یہاں پہ من کو ہٹا کے بعض لکھ دیتے ہیں اور آپ ایسے کہتے ہیں اخذت بعض الدراہم، تو معنی بالکل وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو من ہے یہ بعض کے معنی میں ہے۔ اور اسی طریقے سے من زائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور من زائدہ کی پتہ کیسے چلے گا کہ من زائدہ ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ علامت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے من کو ہٹا دیتے ہیں تو معنی میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا، خرابی نہیں آئے گی، معنی بالکل ویسے ہی درست ہوگا جیسا کہ من کے ذکر ہونے پر معنی درست ہوتا ہے۔ اور زائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے اللہ یختل المعنی، کہ معنی میں خلل نہ آئے، اس کاتیہ اس کو ساکت کرنے کے ساتھ۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف۔ جیسے ما جاءنی من احدن، اگر آپ یہاں پہ من کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ما جاءنی احدن، تو اس صورت میں بھی معنی وہی ہے جو ما جاءنی من احدن والا معنی ہے کہ میرے پاس کوئی شخص نہیں آیا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ زائدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بیکار ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کلام کے اندر اس سے خوبصورتی اور حسن تو پیدا ہوتا ہے لیکن معنی اس کا کچھ نہیں ہوتا، معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر آپ اس کو حذف بھی کر دیں، لیکن اگر آپ حذف کریں گے تو کلام کی خوبصورتی یہ ختم ہو جائے گی۔
جیسا کہ یہ نا ما جانی من احدن، اس میں جو خوبصورتی اور حسن ہے نا وہ اس کلام میں نہیں ہے ما جانی احدن کے اندر، اگرچہ معنی دونوں کا برابر ہے۔ آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو من ہے یہ کلام موجب میں زائدہ نہیں ہوتا۔ کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نفی یہ بھی نہ ہو، نہیں یہ بھی نہ ہو، اور استفہام یہ بھی نہ ہو، ایسے کلام کو کلام موجب کہتے ہیں۔ اور کلام موجب کے اندر من زائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ یہاں پہ اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے نا ما جانی من احدن، تو یہ ما نافیہ داخل ہے، تو یہ کلام موجب نہیں ہے، یہ غیر موجب ہے۔ لیکن اس میں کوفیوں کا اختلاف ہے۔ کوفی حضرات فرماتے ہیں، کوفی علماء کے نزدیک من کلام موجب میں بھی زائدہ ہو جاتا ہے، اور کوفی حضرات اپنی دلیل کے لیے عرب کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، قد کان من مطرن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو من ہے یہ من زائدہ ہے، اگر آپ من کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ ایسے کہتے ہیں قد کان مطرن، تو معنی وہی ہے جو قد کان من مطرن کا معنی ہے کہ بارش ہوئی تھی۔ تو حضرت ان کا بصریوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قد کان من مطرن، یہ اس جیسی کوئی اور مثالیں ملتی بھی ہیں تو ان کے اندر تعویل کی جا سکتی ہے، اور ان کے اندر تعویل کی گئی ہے۔ اب تعویل یہاں پہ کیا کی گئی ہے کہ یہاں پر جو من ہے یہ بعض کے معنی میں ہے کہ تحقیق تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، یہ اسی طریقے سے آپ کچھ اور بھی تعویل اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ من زائدہ نہیں ہوتا کلام موجب میں، کوفیوں کا اختلاف ہے۔ بہرحال عربوں کا یہ قول قد کان من مطر وشبہ، اور اس جیسی کوئی اور مثالیں ہیں فمتاول، تو اس کے اندر تعویل کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الا اور حتی حرف جر کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَإِلَا وَهِيَ الْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ كَمَا مَرَّ وَبِمَعْنَى مَعَ قَلِيلًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَحَتَّى وَهِيَ مِثْلُ إِلَى نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَبِمَعْنَى مَعَ كَثِيرًا نَحْوُ قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةِ وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يُقَالُ حَتَّىٰ خِلَافًا لِلْمُبَرَّدِ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ شعر فَلَا وَاللَّهِ لَا يَبْقَىٰ أُنَاسٌ فتن حتیٰ کہ ابن ابی زیادی شاذ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور الا وہ غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا، اور یہ مع کے معنی میں بھی ہوتا ہے بہت کم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اور حتیٰ یہ الا کی مثل ہے جیسے کہ نمت البارحۃ حتی الصباح، اور یہ مع کے معنی میں بھی آتا ہے کثرت کے ساتھ، جیسے قدم الحاج حتی المشاۃ، اور داخل نہیں ہوتا مگر ظاہر پر، لہذا نہیں کہا جائے گا حتیٰ ہو۔ اختلاف ہے امام مبرد کا اور شاعر کا قول شعر فلا واللہ لا یبقیٰ اناس فتن حتیٰ کہ ابن ابی زیادی، یہ شاذ ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے من حرف جر کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ من کن معانی کے لیے آتا ہے، یہاں سے الا حرف جر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ غایت بھی انتہا اینڈ کو کہتے ہیں، اور انتہا اس کا معنی بھی یہی ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کما مرہ، جیسا کہ مثال اس کے پیچھے گزر چکی ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سیر کا آغاز تو ہوا تھا بصرہ سے، اس کا انتہا، اس کا اینڈ اور اس کا اختتام کہاں پر ہوا ہے؟ کوفہ تک، جو کہ الا حرف جر بتا رہا ہے، پیچھے مثال اس کی گزر چکی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا مع کے معنی میں بھی آتا ہے الا، لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ اصل میں وضو کے بارے میں آیت ہے قرآن مجید کی، تم اپنے چہروں کو دھو اور تم اپنے ہاتھوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت۔ اب یہاں پہ جو الا حرف جر ہے یہ مع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو تھا الا حرف جر کے بارے میں بات۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ یہ سارے معنی نہیں لکھے ہیں، کچھ معنی لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر معنی بھی الا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ شرح میں تعمیل کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حرف جر ہے حتیٰ۔ حتیٰ یہ بھی الا کی مثل ہے، یعنی یہ بھی کسی چیز کا اختتام اور اینڈ بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے نمت البارحۃ حتی الصباح، بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات، نمتو میں سویا تھا گزشتہ رات، حتی الصباح صبح تک، یعنی جو میرے سونے کا اختتام ہوا ہے وہ صبح پر ہو رہا ہے۔ وَبِمَعْنَى مَعَ، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو الا ہے یہ تو مع کے معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو حتیٰ ہے یہ مع کے معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ایک فرق یہ ذکر کیا ہے۔ اب جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں قدیم الحاج حتی المشاۃ، حاجی آئے ہیں پیدل حاجیوں کے ساتھ آئے ہیں، اس کا ہم نے یہ مطلب نہیں کرنا کہ حاجی آئے ہیں یہاں تک کہ پیدل حاجی بھی آگے، تو مطلب یہ کہ یہاں پر جو حتیٰ ہے یہ انتہا بتانے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہاں پر جو حتیٰ ہے یہ مع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يُقَالُ حَتَّىٰ خِلَافًا لِلْمُبَرَّدِ، یہاں سے ایک دوسرا فرق بیان فرما رہے ہیں،
حتیٰ میں اور الہ میں۔ دیکھیں جو الہ ہے یہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر کی مثال تو یہاں پہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یا اسی طریقے سے فاقتلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اسی طریقے سے الیہ الیکا، اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو حتیٰ ہے یہ اس میں ظاہر پر ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرمایا وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الظَّاهِرِ، یہ جو حتیٰ ہے یہ نہیں داخل ہوتا مگر ظاہر پر، یہ اس میں ظاہر پر ہی داخل ہوگا، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوگا۔ فَلَا يُقَالُ حَتَّىٰ، حتیٰ ہو نہیں آپ کہہ سکتے۔ اختلاف امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مبرد فرماتے ہیں کہ نہیں، جو حتیٰ ہے یہ بھی اس میں ضمیر پر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دلیل کے طور پہ ایک شاعر کا شعر لے کر آئے ہیں، شعر دیکھ لیں کیا ہے، فَلَا وَاللَّهِ لَا يَبْقَىٰ أُنَاسٌ فَتًى حَتَّىٰ كَيَبْنَ أَبِي الزَّيَّادِ۔ اب یہاں پہ یہ جو دیکھیں حتیٰ ہے یہ کاف ضمیر پر داخل ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو حتیٰ ہے یہ اس میں ضمیر پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں جمہور علماء؟ وہ کہتے ہیں کہ شاذ، یہ جیسے یہ شعر ہے، یہ جیسی کوئی اور مثالیں ہیں تو یہ شاذ ہے اور شاذ سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ شعر کا مطلب کیا ہے یہ دیکھ لیں، اور شعر کی ترکیب کیا ہے اس کو ذرا ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم لا یبقا نہیں باقی رہیں گے اناسن لوگ، فتن اور جوان، حتیٰ کا یہاں تک کہ تو بھی باقی نہیں رہے گا، یبن ابی زیادی اے ابو زیاد کے بیٹے۔ تو یہ شعر کا معنی ہے، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ تو اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ اس کی ترکیب، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ مطلب اس میں شعر میں جو شاعر ہے وہ ابن ابی زیاد کو غرور اور تکبر کرنے سے منع کر رہا ہے کہ غرور اور تکبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ احتراز کریں۔ دنیا میں آج تک کوئی باقی نہیں رہا، جوان بھی مر گئے ہیں، بوڑھے بھی مر چکے ہیں، تم بھی دنیا پہ باقی نہیں رہو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے کہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اب اس کی ترکیب رہ گئی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ جو فا ہے یہ تاکیبیہ ہے اور یہ لا زائدہ ہے، اس کا معنی کوئی نہیں ہے۔ واللہ، یہ جو واو حرف جر ہے لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق ہوگا۔ اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا قسم، اور یہ تو ہو جائے گا قسم، اور اس کا جواب قسم کیا ہے وہ سارا یہ جواب قسم یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ اب جواب قسم کا آپ ترکیب دیکھ لیں۔ لا یبقا یہ فعل ہے، اناسن اس کو آپ معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ جو فتن ہے یہ بن جائے گا معطوف، اور جو حرف عطف ہے وہ یہاں پہ حذف ہو جائے گا، اور اس کو آپ مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں کہ اناسن یہ بن جائے مبدل منہ اور فتن بن جائے اس کا بدل، مبدل منہ اور اپنے بدل سے مل کر لا یبقا کا بن جائیں گے فاعل۔ تو لا یبقا فعل اپنے، اور یہ جو حتیٰ کا ہے یہ بھی اسی طریقے سے اس کے متعلق ہوگا۔ حتیٰ حرف جر کاف ضمیر مجرور جار مجرور مل کر اسی لا یبقا فعل کے متعلق، لا یبقا فعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو ہم نے پیچھے قسم بنایا تھا اس کے لیے بن جائے گا جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوگا۔ یہ ہو گیا، اور اس کی ترکیب آگے آسان ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ یہ جو یا حرف ندا ہے یہ اشیرو کے معنی میں ہے، اشیرو فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اور ابن ابی زیاد یہ سارا مضاف مضاف الیہ ہے، ابن مضاف ہے اور ابی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور یہ جو زیاد ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر ابن مضاف کے لیے مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اشیرو فعل کے لیے بنے گا مفعول، اشیرو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو اس کی مختصر سی ترکیب ہے، اور شاذ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو شعر ہے یہ جیسے کوئی اور اشعار ملتے ہیں جس میں حتیٰ حرف جر اس میں ضمیر پر داخل ہوتا ہے تو یہ شاذ ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فی اور با حرف جر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وفی وہی للظرفیۃ نحو زید فی الدار والماء فی الکوز وبمعنى علی قلیل نحو قولہ تعالی ولا اصلبنکم فی جذوع النخل والباء وہی للالصاق نحو مررت بزید ای التصق مروری بموز یقرب منہ زید وللاستعانۃ نحو کتبت بالقلم وقد یکون للتعلیل كقولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل وللمصاحبۃ كخرج زید بعشیرتہ وللمقابلۃ كبعت هذا بذاک وللتعدیۃ كذهبت بزید وللظرفیۃ كجلست بالمسجد وزائدۃ قیاسا فی خبر نفی نحو ما زید بقائم وسمان فی المرفوع نحو بحسبک زید وکفى باللہ شہیدا ای کفى اللہ وفی المنصوب نحو القى بیدہ ای القى یدہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔
اور فی اور وہ ظرف بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے زید فی الداری اور والماء فی الکوزی، اور علا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اور با وہ الساق ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے مررت بزید، یعنی التصق مروری بموضع یقرب منہ زید، اور مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، اور کبھی علت بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اور ساتھ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے خرج زید بعشیرتہ، اور مقابلے کے لیے آتا ہے، جیسے بیت ھذا بذاک، اور متعدی بنانے کے لیے آتا ہے، جیسے ذهبت بزید، اور ظرف بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے جلست بالمسجد، اور زائدہ بھی ہوتا ہے قیاسی طور پر نفی کی خبر میں، جیسے ما زید بقائم، اور سماعی طور پر مرفوع میں، جیسے بحسبک زید، اور کفا باللہ شہیدا، یعنی کفا اللہ، اور منصوب میں جیسے القا بیدہ یلقا یدہ۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں آج کے سبق کے اندر 2 مزید حرف جر ہیں جن کے بارے میں حضرت بتائیں گے کہ یہ کن معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا حضرت بتا رہے ہیں کہ فی، یہ ظرف بتانے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ ظرف میں ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، جیسے زید فی الداری، زید گھر میں موجود ہے، والماء فی الکوزی، اور پانی یہ پیالے کے اندر موجود ہے۔ یہ 2 مثالیں دے دی ظرف کی، یہ دونوں مثالوں میں ظرف مکان ہے۔ اور آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے معنی میں بھی یہ فی کم استعمال ہوتا ہے، استعمال تو ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فرعون کی حکایت نقل کرتے ہوئے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے کہا تھا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے تھے کہ میں تمہیں ضرور بضرور سولی پر چڑھاؤں گا، کھجور کے شاخوں پر۔ اب یہ جو کھجور کی شاخوں پر ہے نا، یہ جو فی ہے یہ اللہ کے معنی میں، یعنی کھجور کی شاخوں کے اوپر میں تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھجور کی شاخوں کے درمیان سوراخ کر کے تمہیں اس کے اندر میں لٹکاؤں گا۔ تو یہاں پہ یہ فی اللہ کے معنی میں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو با ہے یہ الساق کے لیے آتا ہے۔ الساق کا مطلب ہوتا ہے اتصال، ملا ہوا ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں نا مررت بزید، میں گزرا زید کے ساتھ، یعنی میرا جو گزرنا تھا وہ ملا ہوا تھا زید کے ساتھ۔ تو اصل عبارت اس طریقے سے بنے گی کہ میرا گزرنا یہ ملا ہوا تھا ایسی جگہ کے ساتھ کہ جس جگہ سے زید قریب تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو زید ہے اس کا جسم اور میرا جسم بالکل ساتھ ایسے مل کر جا رہے تھے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجازی طور پر کہ میں اس کے ساتھ گزرا ہوں، یعنی تھوڑا بہت فاصلہ تو ہوتا ہی ہے جیسے انسان کسی کے ساتھ چلتا ہے، یہ نہیں ہے مطلب کہ بالکل میرے جسم کے ساتھ جسم ملا کر وہ گزرا ہے۔ تو یہ با اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَلِلِاسْتِعَانَةِ، اور یہ جو با ہے یہ مدد طلب کرنے کا معنی بھی بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جو با کا مدخول ہے، با کے بعد والا جو لفظ ہے وہ آلہ بنتا ہے جس کی مدد سے فاعل اس فعل کو سر انجام دیتا ہے، جیسے کہ کتبت بالقلم۔ اب یہ دیکھیں با حرف جر نے یہ بتایا کہ قلم وہ آلہ ہے جس کی مدد سے کتبت میں جو تو ضمیر ہے اس فاعل نے اسے لکھنے والا فعل سر انجام دیا ہے۔ وقت یکون للتعلیل، اور کبھی کبھی علت اور سبب بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی با سے پہلے جو فعل مذکور ہے وہ فعل کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، اس کی وجہ اور علت با کا مدخول ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے اوپر با داخل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے عبادت کرنے کے لیے تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، تو واپس آ کے پھر یہ والا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ فعل ہے ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی، سبب کیا تھی، وہ آگے ہے، با کے بعد والا آگے والا لفظ ہے، اور وہ وجہ اور علت یہ ہے بچڑے کی پوجا کرنا، بچڑے کو معبود بنانا۔ تو یہ علت بتانے کے لیے با حرف جر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو با ہے یہ مصاحبت یعنی ساتھ ہونا بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی با کا جو مابعد ہے، با کا جو مدخول ہے وہ با کا جو ماقبل ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ پر اگر آپ مع کا لفظ لکھ دیں تو تب بھی معنی درست ہوتا ہے، معنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ خرج زید بعشیرتہ، زید نکلا اپنے قبیلے کے ساتھ۔ اب یہ جو با ہے یہ مع یعنی مصاحبت کے معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو با مقابلہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ جو با کا مدخول ہے یہ کسی چیز کے عوض میں ہے، کسی چیز کے مقابلے میں ہے، جیسے کہ بیعت ھذا بذاک، میں نے یہ والی چیز بیچی ہے اس چیز کے بدلے میں، یعنی یہ جو وہ والی چیز ہے وہ اس چیز کے مقابلے میں ہے، اس چیز کے عوض میں ہے، یہ بتانے کے لیے با کا حرف استعمال ہو رہا ہے۔ وَلِتَعْدِیَةِ، اور کبھی کبھی جو با ہے یہ تعدیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے متعدی بنانا۔ دیکھیں بعض اوقات کوئی فعل ہوتا ہے جو فعل لازم ہوتا ہے متعدی نہیں ہوتا، یعنی مفعول کا تقاضا نہیں کرتا ہے، لیکن با کے ذریعے سے اس فعل کو متعدی بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نا ذہب یذہب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ اب جو شخص جا رہا ہے اس کے لیے کوئی مفعول نہیں ہے، بس فعل اور فاعل یہ ہوتا ہے۔ اب اس کا میں کروں گا نا ذہبت، واحد متکلم فعل ماضی معلوم، میں گیا،
اب اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن با حرف جر کے ذریعے سے یہ متعدی ہو چکا ہے۔ اب لفظوں کے اعتبار سے جو زید ہے یہ مجرور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ذہبتو کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو ذہبتو فعل پہلے جو لازم تھا اب با کے ذریعے سے یہ متعدی بن چکا ہے، تو تعدیہ کے لیے بھی با استعمال ہوتی ہے۔ والی ظرفیتی، اور ظرف ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا ظرف ہونے کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ اگر آپ با کو ہٹا کے فی لگا دیں جو ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جیسے جلستو بالمسجد، میں مسجد میں بیٹھا، اب یہاں پہ جو با ہے یہ ظرفیت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، با کو ہٹا کے آپ فی لگا دیں تو معنی بالکل درست ہے۔ وزائدہ، اور کبھی کبھی جو با ہے یہ زائدہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ اب ایک چیز سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس پہ رفع ہے زائدتن پہ اور اس پر نصب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کو تو آپ بنائے نا، خبر بنائے مبتدا محذوف کی، وہی زائدتن، یہ مبتدا زائدتن اس کی خبر، اور یہ جو قیاسن ہے اس کو آپ مفعول بنا لیں، کس نہ قیاسن، کس نہ ہم اس کو قیاس کرتے ہیں، قیاس کرنا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مفعول بن جائے گا، اور اسی طریقے سے جو سیمان ہے اس کو بھی آپ اسی طریقے سے مفعول بنا دیں فعل محذوف کا۔ اور یہ بات زائدہ بھی ہوتی ہے قیاسی طور پر خبر نفی میں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیسا کی خبر اور اسی طریقے سے وہ ما جو لیسا کے مشابہ ہو اس کے اوپر با زائدہ بھی ہو جاتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ قیاسن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اصول ہوتا ہے علماء نحویین کا، اس کے برعکس ایک ہوتا ہے سیمان۔ سیمان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ اصول نہیں ہوتا، بلکہ جس طریقے سے ہم عربوں سے سنتے ہیں اسی طریقے سے ہم آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ عربوں کا ایک اصول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو لیسا کی خبر میں اسی طریقے سے وہ ما جو لیسا کے مشابہ ہو اس کی خبر پر با زائدہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ما زیدن بقائمین، دیکھیں یہ جو میم الف ما ہے یہ مشابہ ہے لیسا کے، اور یہ زید اس کا اسم ہے، اور یہ جو قائمن اس کی خبر تھی، لیکن با حرف جر داخل کر کے اس کو مجرور کر دیا گیا، تو یہاں پر یہ جو با ہے یہ زائدہ ہے۔ اگر آپ با کو ہٹا کے آپ ایسے کہتے ہیں ما زیدن قائمن تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معنی بالکل صحیح اور درست باقی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر سیمان بھی زائدہ ہو جاتی ہے۔ سیمان کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، عربوں سے جیسے ہم سنتے ہیں ایسے اگر نقل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ اصول نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو سیمان با زائدہ ہوگی یہ دو جگہوں پر با زائدہ ہوتی ہے، ایک مرفوع کے مقام پر اور ایک منصوب کے مقام پر، یعنی وہ ترکیب کے اندر وہ لفظ با کا جو مدخول ہے وہ مرفوع واقع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر رفع آ رہا ہوتا ہے، لیکن با داخل کر کے ہم اس کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے منصوب کے مقام پر کا مطلب یہ ہے کہ با کا جو مدخول ہے وہ ترکیب میں منصوب یعنی نصب کی جگہ پر واقع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن با کو داخل کر کے ہم اس کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو مرفوع کی صورتیں ہیں جس پر با داخل ہوتا ہے یہ دو مواقع میں استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس کے اوپر رفع آتا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جو با کا مدخول ہے اس کے اوپر رفع ہوتا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ با داخل کر کے اس کو مجرور کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بحسبک زیدن، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے زیدن یہ مبتدا مؤخر ہے اور حسبک تھا اصل میں، یہ خبر مقدم ہے، تو اب یہ خبر مقدم تھی تو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم نے اس کے اوپر با جار کا داخل کر کے اس کو مجرور کر دیا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں بحسبک زیدن۔ یا اسی طریقے سے کفا باللہ شہیدن، اب اصل میں یہ جو لفظ اللہ ہے یہ کفا کا فاعل ہے، کفا اللہ شہیدن، اللہ تعالیٰ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، تو یہاں پر مرفوع کے محل میں ہے لفظ اللہ، لیکن با نے داخل ہو کر اس کو مجرور کر دیا ہے، اور مرفوع میں سے یہ کون سی قسم ہے جہاں پر یہ ترکیب میں اصل میں فاعل واقع ہو رہا ہے معنی کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے منصوب کی مثال دیکھیں جیسے القا بیدہ، اب یہاں پہ اصل میں نا یہ القا یدہ تھا، یہ جو یدہ ہے یہ القا کا مفعول تھا، تو مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب کی جگہ پر ہے، لیکن با نے داخل ہو کے اس کو مجرور کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لام حرف جر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، واللام وہی للاختصاص نحو الجل للفرس والمال لزید وللتعلیل كضربته للتعذیب وزائد كقوله تعالی ردف لكم ای ردفکم وبمعنى ان اذا استعمل مع القول كقوله تعالی قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وبمعنى الواو في القسم للتعجب كقول الهزلي شعر لله يبقى على الأيام ذو حيد بمخر به الزيان والعاص۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور لام وہ تخصیص کے لیے آتا ہے جیسا کہ جھول وہ گھوڑے کے لیے ہے یا مال وہ زید کے لیے ہے، اور علت بتانے کے لیے بھی آتا ہے جیسے کہ ضربتہ للتعذیب، اور زائدہ بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ردف لکم، یہ ردفکم کے معنی میں ہے، اور ان کے معنی میں ہوتا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے قول کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور یہ واو کے معنی میں بھی ہوتا ہے قسم میں تعجب کے لیے، جیسے کہ حزلی کا شعر ہے
للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر به الزیان والعاص۔ حروف جارہ کی بحث چل رہی ہے، یہاں سے لام حرف جارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو لام حرف جارہ کا معنی ہی حضرت نے یہ بیان کیا کہ لام حرف جر یہ تخصیص کے لیے آتا ہے۔ تخصیص کے لیے آنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لام کا ماقبل ہے یہ لام کے مدخول کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے، جیسے کہ الجل للفرسی، اب جو گھوڑے کا جھول ہے یہ فرس کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، یہاں پر جو خاص کیا گیا نا یہ بطور استحقاق کے ہے کہ گھوڑا ہی اس جھول کا مستحق ہے، یا اسی طریقے سے جو مال ہے اس کو خاص کیا گیا ہے زید کے لیے، یہاں پر جو زید کے لیے خاص کیا گیا ہے یہ بطور ملکیت کے خاص کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاص کیا جانا چاہیے، چاہے وہ جو خاص کیا گیا ہے وہ بطور استحقاق کے ہو جیسا کہ گھوڑے کی مثال ہے، چاہے وہ خاص جو کیا جائے بطور ملکیت کے ہو جیسا کہ دوسری مثال ہے المال لزید میں۔ آگے چلیں، وللتعلیل، علت بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اس سے پہلے والا جو فعل ہے وہ فعل کیوں کیا گیا ہے اس علت بتانے کے لیے بھی لام داخل ہوتا ہے، کہ لام کا جو مابعد ہے یعنی لام کا جو مدخول ہے وہ علت بنتا ہے لام سے ماقبل فعل کی، جیسے کہ ضربتہ للتعدیب، میں نے اس کو مارا ہے ادب سکھانے کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے جو ضرب ہے اس فعل کی علت کیا ہے، وہ ہے ادب سکھانا جو کہ لام کا مدخول ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو لام ہے یہ زائدہ بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو حذف کر دیں تو کلام کے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ردیف لکم، وہ شخص تمہارا ردیف ہے۔ اب یہ ردیف لکم جو ہے ردیفکم کے معنی میں ہے، یہاں پر جو لام ہے یہ لام یہاں پر زائدہ ہے۔ وبمعنی ان، اور کبھی کبھی یہ جو لام جارہ ہے یہ ان کے معنی میں آتا ہے۔ ان کے معنی میں کب آتا ہے؟ جب اس کو کول کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ کول کے ساتھ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کول یہ مصدر ہے قال یقول، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، اس باب سے کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی اسم مشتق ہو، اگر اس کے ساتھ اگر لام جارہ آ رہا ہے تو پھر وہاں پر جو لام جارہ ہے وہ ان کے معنی میں استعمال ہوگا، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آگے حضرت ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو لام جارہ ہے یہ ان کے معنی میں ہوتا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے کول کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کول سے مراد کے اس سے کوئی بھی فعل آ سکتا ہے قال یقول سے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی اسم مشتقہ آ سکتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں قال الذین کفروا للذین آمنوا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو قال ہے یہ کول مصدر سے قال فعل ماضی معلوم آ رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر للذین آمنوا یہ لام جارہ استعمال ہو رہا ہے جو کہ الذین کے اوپر داخل ہے۔ یہاں پر جو لام جارہ ہے یہ ان کے معنی میں ہے، تو مطلب اس طریقے سے بنے گا قال الذین کفروا عن الذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا لو کان خیرا، اگر یہ جو ایمان لانا یہ کوئی اچھی چیز ہوتی ما سبقونا الیہ، تو یہ جو ایمان والے مومنین ہیں یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ہم تو بڑے ذہین فتین چلاک اور چست ہیں، ہم تو ان سے پہلے ایمان لے آتے اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی چیز ہوتی۔ تو یہاں پہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لام جارہ ہے یہ ان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو لام جارہ ہے یہ واو قسمیہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں واو حرف جر یہ قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر قسم ایسی ہے جو بطور تعجب کے اٹھائی جا رہی ہے تو وہاں پر واو قسمیہ کی جگہ پر لام جارہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے کہ آگے حذیلی کا شعر ہے، یہی فرمایا کہ یہ واو کے معنی میں ہوتا ہے جو کہ قسم میں ہوتی ہے تعجب کے لیے، یعنی تعجب کے لیے اگر کوئی قسم اٹھائی جا رہی ہے تو وہاں پر واو کی جگہ پر لام جارہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ شعر ہے حذیلی کا شعر دیکھیں للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر به الزیان والعاص۔ پہلے اس شعر کے الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس میں جو محل استشہاد ہے ہم وہ دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو اس کی ترکیب ہم وہ کریں گے۔ للہ، یہاں پر یہ جو لام حرف جر ہے یہ واو کے معنی میں، اصل میں کیا تھا واللہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یبقى باقی رہے گا، اس سے پہلے لام الف لا محذوف ہے، لا یبقى باقی نہیں رہے گا، علی الایام دنوں پر، یعنی دنوں کے گزرنے پر باقی نہیں رہے گا۔ کیا باقی نہیں رہے گا؟ یہ ذو حید، حید کہتے ہیں سینگوں کو، سینگوں والا باقی نہیں رہے گا، مطلب یہ ہے کہ بکرا، سینگوں والا بکرا مرور زمانہ پر دنوں کے گزرنے پر وہ باقی نہیں رہے گا۔ بمشمخر، مشمخر یہ مطمئن کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند پہاڑ، یعنی وہ جو سینگوں والا بکرا ہے وہ بلند پہاڑ پر باقی نہیں رہے گا۔ اور زیان یہ کہتے ہیں چنبیلی کو، جس کے اوپر چنبیلی کے پھول ہیں، یا اسی طریقے سے آس، یہ خاص درخت ہے جس کا ریحان کا کیا گیا ہے اس کا ترجمہ، یعنی ایک مخصوص درخت جو بہت بلند پہاڑوں کے اوپر پائے جاتے ہیں، چنبیلی ہے، یہ اسی طریقے سے ریحان ہے، یہ عام طور پر ارد گرد چھوٹے پہاڑوں پر یا جنگلوں میں نہیں پائے جاتے، بلند پہاڑوں پر پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جنگلی اور پہاڑی بکرا اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جائے گا جہاں تک عام طور پہ لوگ نہیں جاتے ہیں تو پھر بھی وہ فنا ہو جائے گا، موت کے گھاٹ اتر جائے گا، وہ باقی اور برقرار نہیں رہے گا۔ تو شاعر جو ہے یہ ایک تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ جو موت ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، حتیٰ کہ سینگوں والے بکرے کو بھی وہ نہیں چھوڑتی ہے، جو موت سے ڈر کر یا موت سے بچ کر اگرچہ اونچے ترین پہاڑ پر ہی کیوں نہ چلا جائے۔
یہ تو ہو گیا اس شعر کا معنی اور اس کا ترجمہ۔ اب اس میں بات کر لیتے ہیں محل استشہاد کی۔ دیکھیں اس میں محل استشہاد یعنی شعر کا وہ حصہ جس سے ہم نے دلیل پکڑی ہے وہ للہ ہی ہے۔ یہاں پر لام حرف جار جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ واو قسمیہ کے معنی میں ہے، اس کا معنی کیا بنے گا؟ واللہ، اللہ کی قسم۔ اب چل لیتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیے للہ ہی ہے، لام جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق ہے۔ یہاں پہ لام جو ہے واو قسمیہ کے معنی میں ہے، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، آگے والا یہ جو پورا جملہ یہ بن جائے گا اس کے لیے جواب قسم۔ اب اس میں دیکھیں آگے لا یبقا یہ فعل ہے، علی الیامی جار مجرور مل کر لا یبقا فعل کے متعلق ہے، ذو حیادن مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا یبقا کا یہ فاعل ہے، اور یہ والا جو پورا جملہ ہے یہ جار مجرور مل کر یہ بھی لا یبقا فعل کے متعلق ہوگا۔ تو لا یبقا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم کے لیے بنے گا جواب قسم، اور قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوگا۔ ایک بار اب اس کی بھی ترکیب تھوڑی سی آپ دیکھ لیں۔ با حرف جر مشمخر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جار مجرور مل کر یہ یبقا فعل کے متعلق ہے، لیکن آپ نے اس کو پہلے بنانا ہے موصوف، تو یہ بن جائے گا موصوف، اور با حرف جر ہے اور ہی ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر آپ نے اس کو ثابت شبہ فعل کے متعلق کرنا ہے۔ ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور یہ جو الزیان ہے یہ معطوف علیہ واو عرف عطف الاس معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، یہ مبتدا، اور یہ جو تھا اس کو ہم نے بنایا تھا خبر مقدم، تو مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مشمخر موصوف کی بن جائے گا صفت، مشمخر موصوف اپنی صفت سے مل کر باجار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ لا یبقا فعل کے متعلق ہے، لا یبقا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا جواب قسم، قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ربا حرف جر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وربا وحی للتقلیل کما انا کمل خبریت للتکثیر وتستحق صدر الکلام ولا تدخل الا علی نکرۃ موصوفۃ نحو رب رجل کریم لقیتہ او مضمر مبہم مفرد مذکر ابدا ممیز بنکرۃ منصوبۃ نحو ربہ رجلا وربہ رجلین وربہ رجالا وربہ امرأۃ کذالک وعند الکوفیین یجب المطابقۃ نحو ربہما رجلین وربہم رجالا وربہا امرأۃ وقد تلحقها مع الکافۃ فتدخل علی الجملتین نحو ربما قام زید وربما زید قائم ولا بد لها من فعل ماض لأن رب للتقلیل المحقق وهو لا يتحقق الا به ويحذف ذلك الفعل غالبا كقولك رب رجل اکرمنی فی جواب من قال هل لقیت من اکرمک ای رب رجل اکرمن لقیتہ فاکرمنی صفت الرجل ولقیتہ فعلها وهو محذوف۔ اور ربا یہ قلت بتانے کے لیے آتا ہے جیسے کہ کم خبریہ کثرت بتانے کے لیے آتا ہے، اور یہ مستحق ہوتا ہے صدارت کلام کا، اور داخل نہیں ہوتا ہے مگر نکرہ موصوفہ پر، جیسے رب رجل کریم لقیتہ، یا مضمر مبہم مفرد مذکر پر ہمیشہ جس کی تمیز لائی جائے نکرہ منصوبہ کے ساتھ، جیسے ربہ رجلا ربہ رجلین ربہ رجالا ربہ امرأۃ، اسی طرح۔ اور کوفیین کے نزدیک مطابقت ضروری ہے، جیسے ربہما رجلین ربہم رجالا ربہا امرأۃ، اور کبھی کبھی ربہ کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے ما جو اس کو روک دیتا ہے عمل کرنے سے، اس وقت یہ دو جملوں پر داخل ہو جاتا ہے، جیسے ربما قام زید ربما زید قائم۔ اور ضروری ہے ربا کے لیے ماضی فعل کا ہونا، اس لیے کہ ربا یہ اس قلت بتانے کے لیے آتا ہے جو ثابت ہو چکی ہو، اور یہ قلت ثابت نہیں ہوتی سوائے ماضی کے، اور اس فعل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے غالباً، جیسا کہ تیرا قول ہے ربا رجل اکرمنی، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ پوچھا کیا تو ملا ہے اس شخص سے جس نے تیرا اکرام کیا، ربا رجل اکرمنی لقیتہ۔ اب اکرمنی یہ رجل کی صفت ہے اور لقیتہ یہ اس کا فعل ہے جو کہ یہاں پہ محذوف ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں یہاں سے تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے ربا حرف جر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت نے یہ بیان کی ہے کہ ربا یہ قلت بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کم خبریہ کثرت بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو قلت بتانے کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کثرت بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ربا یہ کثرت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ ربا قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے صدارت کلام کا۔ پہلی بات تو اس میں حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ کلام کے شروع کے اندر آتا ہے، کلام کے درمیان میں اور کلام کے آخر میں نہیں آتا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مستحق ہوتا ہے صدارت کلام کا۔ اور اگلی بات، یہ ربا جو ہے یہ داخل کب ہوگا؟ یہ اس وقت داخل ہوگا علی نکرۃ موصوفۃ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ربا جس کے اوپر داخل ہو رہا ہے، یعنی ربا کا جو مدلول مجرور ہے وہ نکرہ ہو اور موصوف ہو، یعنی اس کے آگے صفت لائی جائے۔
جیسا کہ اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ ربا یہ حرف جر ہے اور رجل یہ اس کا مدخول ہے۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہ نکرہ ہے، جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا نکرہ پر داخل ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ نکرہ جو ہے نکرہ موصوف ہو۔ اب یہ جو رجل ہے یہ نکرہ بھی ہے اور یہ موصوف بھی ہے، اس موصوف کی صفت یہ کریمن یہ آ رہی ہے۔ یہ دوسری بات حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ جو ربا ہے یہ ضمیر پر داخل ہوتا ہے، اور ضمیر بھی کون سی؟ ضمیر وہ جو ضمیر مبہم ہو، یعنی اس کا جو مرجع ہے وہ پیچھے ذکر نہ ہو، اور ضمیر مبہم ہو، مفرد ہو، مذکر ہو، یہ 4 صفات ہیں جو کہ بیکثرت پائی جائیں گی ربا کے مدخول میں۔ اور اس کے بعد 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ جو ضمیر ہے اس کی صفت لائی جائے نکرہ منصوبہ کے ساتھ۔ اب یہ ہم مثال دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ربہ رجلن، اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے جو ربہ ہے یہ ضمیر پر داخل ہے، اور ضمیر بھی کون سی ہے؟ ضمیر مبہم ہے۔ ضمیر ویسے مبہم ہوتی ہے، اور ضمیر مبہم ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں مفرد کی ضمیر ہے، اور پھر یہ دیکھیں ہو ضمیر مذکر کی بھی ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بن رہا ہے ممیز، اور اس کی جو تمیز ہے یہ رجلن ہے۔ تو ایسی ضمیر ہے جس کی تمیز رجل کے ساتھ لائی جا رہی ہے، رجل نکرہ بھی ہے اور اس کے اوپر حالت نسبی بھی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسی ضمیر مبہم کے اوپر ربا داخل ہوگا جو مذکر کی ضمیر ہوگی، اور اس مذکر کی ضمیر کی تمیز لائی جائے گی نکرہ منصوبہ کے ساتھ، جیسا کہ ربہ رجلن۔ اچھا اب یہاں پہ ایک چیز رہے گی، ابدن۔ ابدن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ابدن کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی تمیز ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ آئے گی، چاہے وہ واحد ہے، چاہے وہ تثنیہ ہے، چاہے وہ جمع ہے، چاہے وہ مذکر ہے، چاہے وہ مؤنث ہے، ساری کی ساری صورتوں کے اندر جو ممیز ہے یعنی وہ ضمیر جس کے اوپر ربا داخل ہے وہ ہمیشہ مفرد مذکر ہی ہوگی۔ جیسا کہ اس مثال میں تو دیکھیں نا دونوں میں مطابقت ہے، لیکن اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے ربہ ہو، یہاں پہ جو ہو ضمیر ہے ضمیر مفرد مذکر آئی ہے، لیکن اس کی جو تمیز ہے وہ نکرہ منصوبہ یہ تثنیہ آ رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو تمیز ہے وہ نکرہ منصوبہ جمع مذکر آ رہی ہے، یہاں پر جو تمیز ہے وہ نکرہ منصوبہ مؤنث آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے تثنیہ مؤنث کا بھی یہی حال ہے، جمع مؤنث کا بھی یہی حال ہے۔ ساری کی ساری صورتوں میں جو ربہ کے جو مدخول ضمیر ہے وہ ہمیشہ واحد مذکر ہی رہے گی، یہ مطلب ہے ابدن کا ہمیشہ۔ لیکن جو کوفی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ممیز اور تمیز کے درمیان مطابقت کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر تمیز واحد مذکر ہے تو پھر تو آپ ضمیر واحد مذکر لے کر آئیں گے، اگر تمیز واحد مذکر نہیں ہے، تثنیہ مذکر ہے، تو پھر آپ جو ضمیر ہے وہ تثنیہ مذکر لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے اگر جو تمیز ہے وہ جمع مذکر ہے تو آپ ضمیر بھی جمع مذکر لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے اگر تمیز مؤنث ہے تو پھر آپ ضمیر بھی مؤنث کی لے کر آئیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کوفی کہ یہاں پہ ممیز اور تمیز میں مطابقت ضروری ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کوفی حضرات کے نزدیک مطابقت یہ واجب ہے۔ جیسے ربہما رجلین، یہاں پہ دیکھیں جو اس کی تمیز ہے وہ نکرہ منصوبہ تثنیہ مذکر ہے، تو لہذا ضمیر بھی ہم تثنیہ مذکر کی لے کر آئے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں جو تمیز ہے جمع مذکر ہے تو ضمیر بھی ہم جمع مذکر کی لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جو تمیز ہے واحد مؤنث ہے تو ضمیر بھی ہم واحد مؤنث کی لے کر آئے ہیں۔ اگلا مسئلہ آگے سے فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ربا کے اوپر ما کافہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ کافہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، یعنی یہ جو ربا ہے اس کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ ربا کا عمل کیا ہے؟ وہ جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے کہ ربا یہ جر دیتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر ما کافہ داخل ہو جائے گا تو پھر یہ جر نہیں دے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ جب اس کے اوپر ما کافہ داخل ہو جائے گا پھر ربا یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وقت الحقھا، اور کبھی کبھی لاحق ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ما کافہ۔ لاحق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا، ایک ہوتا ہے داخل ہوتا ہے شروع میں آنا، اور لاحق کا مطلب بعد میں آنا، یعنی یہ جو ما ہے یہ ربا کے بعد آئے گا۔ جیسے نا ربا ما یود الذین کفروا، اب یہاں پہ بھی دیکھیں ما اس کے بعد آ رہا ہے، اور کبھی کبھی ما کافہ اس کے بعد آ جاتا ہے تو یہ اس وقت دونوں جملوں پر داخل ہو جاتا ہے، جیسے ربا ما قام زید اور ربا ما زید قائم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ فعل پر بھی داخل ہو گیا، حالانکہ جو حرف جر ہے وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں اسم پر تو داخل ہے لیکن اس نے اسم کو جر نہیں دیا بلکہ رفع دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ما ہے اس ما نے آ کر اس کو عمل کرنے سے روک دیا ہے۔ اگلا مسئلہ ولا بد لہ من فعل ماضٍ، آگے مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو ربا حرف جر ہے جس کو آپ نے متعلق کرنا ہے فعل کے، وہ جو فعل ہے وہ فعل ماضی ہونا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ربا ہے یہ قلت بتانے کے لیے آتا ہے، وہ قلت جو ثابت ہو چکی ہو، اور ثابت تو تبھی ہوگی کہ جب وہ زمانہ ماضی کے اندر ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی جو موجودہ ہے یہ زمانہ مستقبل ہے تو اس کے اندر تو موجودہ میں قلت ہو رہی ہے، ثابت تو نہیں ہوئی نا۔ اسی طریقے سے مستقبل ہے، اس کے اندر اگر تو تقلیل یعنی قلت ہے، کمی ہے، وہ ثابت ہوگی، ثابت ہوئی نہیں ہے۔ تو ثابت کب ہوگی؟ جب وہ ماضی کے اندر ہو چکی ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس نے ثابت شدہ قلت بتانی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا متعلق وہ فعل ماضی ہی نکالیں،
فعل ماضی کے ہی اس کو متعلق کریں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ضروری ہے اس کے لیے فعل ماضی، کیوں؟ اس لیے کہ ربا اس قلت کے لیے آتا ہے المحقق جو ثابت شدہ ہو، یعنی ثابت ہو چکی ہو، اور جو تقلیل ثابت شدہ نہیں ہوتی الا بھی مگر اسی کے ساتھ۔ یہ جو بھی میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فعل ماضی کی طرف کہ فعل ماضی کے ساتھ ہی قلت ثابت ہوتی ہے، اس کے بغیر قلت ثابت نہیں ہوتی۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ وہ ربا جس کو ہم فعل ماضی کے متعلق کرتے ہیں اکثر طور پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ پایا جائے۔ فرمایا کہ حذف کر دیا جاتا ہے اس فعل کو غالباً اکثر طور پر، جیسا کہ تیرا قول رب رجل اکرمنی، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ پوچھا حل لقیت من اکرمک۔ اب دیکھیں ایک آدمی نے سوال پوچھا کیا تمہاری ملاقات ہوئی ہے اس شخص سے جس نے تمہارا اکرام کیا۔ اب دیکھیں جو چیز سوال میں ہوتی ہے وہی چیز جواب میں بھی مذکور ہوتی ہے اگرچہ اس کو لفظوں سے حذف ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اب دیکھیں سوال کے اندر چونکہ ملاقات کا ذکر ہے لقیتا کا، اس لیے جواب کے اندر بھی لقیتو یہ ملاقات یعنی فعل یہاں پر بھی موجود ہوگا اگرچہ اس کو جواب میں ہم نے حذف کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے قرینہ پایا جا رہا ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ سائل کا سوال ہے۔ اس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا حل لقیت من اکرمک، کیا تمہاری ملاقات ہوئی ہے اس شخص سے جس نے تمہارا اکرام کیا۔ اب جواب میں کیا کہ رب رجل اکرمنی، بہت سے مردوں سے میری ملاقات ہوئی۔ اب یہ لقیتو فعل تھا، اب یہ فرما رہے ہیں کہ فاکرمنی، یہ جو اکرمنی ہے یہ صفت بن رہا ہے رجل کی، رجل موصوف ہے، اکرمہ اس کی صفت ہے، کیونکہ اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو ربا ہے یہ داخل ہوگا اس نکرہ پر جس کی صفت آئی، نکرہ موصوف ہو۔ اب یہاں پہ جو ربا کا مدخول رجل ہے یہ نکرہ ہے موصوف ہے اور اس کی صفت یہاں پہ اکرمہ ہے، جس طریقے سے یہاں پر صفت کریم تھی تو اس لیے صفت بھی ہے اس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ربا کو ہم نے کس کے متعلق کرنا ہے؟ ہم نے اس کو متعلق کرنا ہے لقیت فعل محذوف کے، یہ ربا اس لقیت فعل محذوف کے متعلق ہوگا۔ اب یہ جو لقیت فعل مذکور ہے یہ اسی لقیت فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے، کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے تو فعل کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا، لیکن جب حذف شدہ فعل کی تفسیر اور وضاحت کسی اور فعل سے کر دی جائے تو پھر جو حذف شدہ فعل ہوتا ہے اس کا حذف یہ وجوبی ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں پہلے تو اس کا حذف کرنا جائز تھا لقیتو کا، لیکن جب آپ نے لقیتو فعل حذف کر دیا پھر آپ نے بعد میں لقیتو فعل ذکر کر دیا، اب یہ جو ذکر کردہ فعل ہے لقیتو یہ اسی حذف شدہ فعل کی تفسیر کر رہا ہے، اور مفسر اور مفسر یعنی مفسر اور تفسیر کا اجتماع دونوں کو اکٹھے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ نے تفسیر ذکر کر دی ہے تو مفسر آپ حذف کر دیں گے، اس کو آپ ذکر نہیں کریں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اکرمہ ہے یہ رجل کی صفت ہے، کیوں؟ کیونکہ وجہ اوپر ذکر کر چکی ہے کہ یہ ربا ہے یہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے، اور لقیتہ یہ اس کا فعل ہے جو یہاں پہ محذوف ہے، اور اسی محذوف شدہ فعل کی جو تفسیر ہے وہ لقیتہ فعل مذکور یہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم واو، تا اور با حرف جر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وواو ربا وہی الواو التی تبتدأ بها فی اول الکلام کقول الشاعر شعر وبلدۃ لیس بها انیس الا الیعافیر والا العیس وواو القسم وہی تختص بالظاہر نحو واللہ والرحمن لاضربن فلا یقال وکا وتاء القسم وہی تختص باللہ وحدہ فلا یقال تالرحمن وقولهم ترب الکعبۃ شاذ وباء القسم وہی تدخل علی الظاہر والمضمر نحو باللہ وبالرحمن وبک۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور واو ربا یہ وہ واو ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام کے شروع میں ابتدا کی جاتی ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ۔ اور واو قسمیہ اور یہ خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، جیسا کہ وَاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ لَا ضَرِبَنَّ، یہ نہیں کہا جائے گا وَكَا۔ اور تا قسمیہ یہ خاص ہے لفظ اللہ کے ساتھ صرف، یہ نہیں کہا جا سکتا تررحمانی۔ اور بہرحال ان کا یہ قول ترب الکعبہ یہ شاذ ہے۔ اور با قسمیہ یہ داخل ہوتی ہے اس میں ظاہر پر بھی اور اس میں ضمیر پر بھی، جیسا کہ باللہ بالرحمن بکا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے پہلی بات بیان کی جا رہی ہے واو ربا، اس سے پہلے ربا گزر چکا ہے، اب یہاں سے اس واو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو واو ربا کے معنی کے اندر ہوتی ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ واو ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام کے شروع میں ابتدا کی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ جو واو ہے یہ کلام کے شروع کے اندر آتی ہے، یہ باقی حروف جارہ کی طرح نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ باقی حروف جارہ ہوتے ہیں پہلے فعل ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے شبہ فعل ہوتا ہے، معنی فعل ہوتا ہے، اس کے بعد حرف جر ہوتا ہے، تو یہ کلام کے شروع کے اندر آتی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نکرہ موصوفہ کے اوپر داخل ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ نا بلدتن، یہ نکرہ ہے اور یہ موصوف بھی ہے، یہ کیونکہ یہ آگے والا پورا جو شعر ہے یہ اسی موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہے،
اور عام طور پر اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ محذوف ہوتا ہے، جیسا کہ اسی مثال کے اندر بھی اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ وہ محذوف ہے۔ تو اس میں اب آگے شاعر کا شعر دیکھ لیں۔ یہ پہلے میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی تشریح کر لیتے ہیں، پھر اس میں جو محل استشہاد ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، پھر آخر میں اس کی ترکیب کر لیں گے۔ وبلدتین، یہاں پہ یہ واو ہے یہ ربا کے معنی میں، یہ ربا بلدتین، بہت سے شہروں کو، اس میں اب بہت سے شہروں کو کیا کیا ہے میں نے، اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واو ربا اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ تو اس کا جو فعل ہے نا وتیتو، میں نے روندا ہے، یعنی میں نے بہت سے شہروں میں سفر کیا ہے، لیسا بہا انیسو، ایسے شہروں میں کہ جس میں کوئی انیس نہیں تھا۔ انیس کہتے ہیں اس شخص کو جس کے ذریعے سے انسان انس حاصل کرتا ہے، مانوسیت حاصل کرتا ہے۔ تو یعنی کہ بہت سنسان دور دراز کے علاقے تھے کہ وہاں پہ کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا الا الیافیر، مگر یہ کہ یافور تھا۔ یہ یافیر جو ہے یہ یافور کی جمع ہے، اور یہ مٹیالے یعنی جو مٹی کے رنگ کا ہرن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عیس کہتے ہیں سفید اونٹ کو، سفید اونٹ، اور اسی طریقے سے مٹیالے رنگ کا جو ہرن، یہ بہت شاذ و نادر اور بہت دور دراز کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنا ایک فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میں بڑے بڑے دور دور کے شہروں کا میں نے سفر کیا، تو میں بڑا ہی باکمال شخص ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا شعر کا ترجمہ۔ اب اس میں محل استشہاد کیا ہے، یہی واو ہے، یہ جو واو ہے یہ ربا کے معنی میں ہے، ای ربا بلدتین، تو یہ اس کا محل استشہاد بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو واو ہے یہ جارہ ہے، واو حرف جر اور بلدتین مجرور، جار مجرور مل کر یہ وتیتو فعل کے متعلق ہوگا جو کہ یہاں پہ محذوف ہے۔ تو وتیتو فعل اپنے فاعل تو ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ پورے کا پورا جو جملہ ہے نا یہ آپ نے اسی طریقے سے وتیتو فعل کے متعلق کر دینا ہے، کیونکہ یہ جو بلدہ ہے یہ بنے گا موصوف، یہ بنے گا موصوف، یہ پورا جملہ جو ہے یہ پورا شعر بن جائے گی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ واو جار کا مجرور بنے گا، جار مجرور مل کر یہ وتیتو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اب آگے جو صفت ہم نے بنائی ہے لیسا بہا انیسو، اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں لیسا یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، اس کو ایک اسم چاہیے اور ایک اس کو خبر چاہیے، اور اس کے بعد اب آگے ہے بہا۔ اب یہ جو بہا جار مجرور ہے یہ اصول سمجھ لیں کہ یہ کبھی بھی اسم نہیں بن سکتا، یہ خبر ہی واقع ہوگا، تو لہذا ہم نے اس کو بنا دینا خبر مقدم۔ باہر فجر حاضمیر مجرور جار مجرور مل کر ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گی اس کے لیے خبر مقدم۔ اور انیسو اس کو آپ مبدل منہو بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو مستثنی منہو بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ مستثنی منہو بناتے ہیں۔ الا حرف استثناء، الیافیر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور یہ جو الا ہے یہ زائدہ ہے، العیس معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مستثنی منہو کے لیے بن جائے گا مستثنی۔ تو یہ مستثنی بھی بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے مبدل کا بدل بھی بن سکتا ہے۔ تو مبدل منہو انیس یا پھر مستثنی منہو انیس، اپنے بدل سے یا پھر مستثنی سے مل کر یہ پھر بن جائے گا لیسا کا اسم۔ تو لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہونے کے بعد پھر یہ بلدہ موصوف کی صفت بنے گا، موصوف صفت مل کر پھر یہ واو جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ وتیتو فعل کے متعلق ہوگا، اور فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں واو قسمیہ، یعنی یہ جو واو ہوتی ہے یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ جو واو قسمیہ ہے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تختص بالظاہر، یہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ واللہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ والرحمن یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ واللہ لا اضربنہ، میں ضرور بضرور تمہیں ماروں گا، یہ اسی طریقے سے والرحمن لا اضربنہ، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور تمہیں ماروں گا، یا رحمان کی قسم میں ضرور بضرور تمہیں ماروں گا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے وقع تمہاری قسم، کیونکہ یہ جو کاف ضمیر ہے نا اس کے اوپر واو قسمیں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو تا قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے حرف جر، یہ صرف لفظ اللہ پر ہی داخل ہو سکتی ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں تاللہ، لفظ اللہ کے ساتھ ہی یہ خاص ہے، لفظ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور لفظ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تررحمان آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ لفظ اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہو رہی ہے، جیسا کہ عربوں کا قول ہے ترب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ تو حضرت نے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی دیکھیں جو عربوں کا یہ قول ہے ترب الکعبہ یہ شاذ ہے، اور شاذ سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے با قسمیہ۔ یہ جو با قسمیہ یہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، اس میں ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ اس میں ظاہر کی مثال باللہ اور بالرحمانی، اور اسی طریقے سے اس میں ضمیر کی مثال بیکا تمہاری قسم۔ تو یہ بہرحال کچھ الفاظ تھے حرف جر جن کے بارے میں معنی بیان ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک شعر تھا، ترجمہ کر لیا ہے، تشریح کر لی ہے، محل استشہاد اور ترکیب ہم نے کر لیا ہے۔ باقی قسم کے جواب قسم کے کچھ احکامات ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جواب قسم کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا بُدَّ لِلْقَسَمِ مِنَ الْجَوَابِ وَهِيَ جُمْلَةٌ تُسَمَّى الْمَقْسَمَ عَلَيْهَا
فإن كانت موجبة يجب دخول اللام في الاسمية والفعلية نحو والله لزيد قائم ووالله لأفعلن كذا، وإن في الاسمية نحو والله إن زيدا لقائم، وإن كانت منفية وجب دخول ما ولا نحو والله ما زيد بقائم ووالله لا يقوم زيد. واعلم أنه قد يحذف حرف النفي لزوال اللبس كقوله تعالى تالله تفتح تذكر يوسف أي لا تفتح، ويحذف جواب القسم إن تقدم ما يدل عليه نحو زيد قائم والله، أو توسط القسم نحو زيد والله قائم. وعن للمجاوزة نحو رمیت السهم عن القوس إلى الصید. ترجمہ دیکھ لیں. اور ضروری ہے قسم کے لیے جواب، اور وہ جملہ ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم علیہ، اور اگر وہ جواب قسم موجبہ ہو تو واجب ہے لام کا داخل کرنا جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں، جیسا کہ واللہ لزید قائم اور واللہ لافعلن کذا، اور جملہ اسمیہ میں انہ بھی آ جاتا ہے جیسے واللہ ان زیدا لقائم. اور اگر وہ منفی ہو تو واجب ہے ما اور لا کا داخل کرنا، جیسے واللہ ما زید بقائم واللہ لا یقوم زید. اور تو جان لے کبھی کبھی حرف نفی کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے التباس کے زائل ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تفتح تذکر یوسف ای لا تفتح، اور حذف کر دیا جاتا ہے جواب قسم کو اگر مقدم ہو جائے وہ چیز جو جواب قسم پر دلالت کرے، جیسے زید قائم واللہ، یا قسم درمیان میں آ جائے جیسے زید واللہ قائم. اور ان یہ تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے جیسے رمیت السهم عن القوس الى الصید. عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے کچھ حروف پڑھے ہیں جو کہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں ہم نے واو پڑھ لیا ہے، اس میں ہم نے تا پڑھ لیا ہے، اس میں ہم نے با پڑھ لیا ہے. اب یہاں سے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ فرمایا کہ قسم کے لیے ایک جواب قسم بھی ہوتا ہے، اور یہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا عربی میں نام رکھا جاتا ہے مقسم علیہ، یعنی وہ بات، وہ کلام، وہ جملہ جس کے اوپر آپ قسم اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور ماروں گا. اب یہ جو ہے نا میں تمہیں ضرور ماروں گا، اس بات کے اوپر قسم اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ جو میں تمہیں ضرور ماروں گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جواب قسم ہے. تو جواب قسم کے یہاں سے کچھ احکامات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جواب قسم اگر موجبہ ہو، موجبہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو. اگر وہ موجبہ ہے تو اس پر لام کا داخل کرنا واجب ہے. اب جواب قسم موجبہ میں وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کی حضرت نے ایک ایک مثال ذکر کی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ لام کا داخل کرنا واجب ہے جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں. جملہ اسمیہ کی مثال واللہ لزید قائم. اب یہ دیکھیں زید قائم یہ تھا جواب قسم، اور جملہ اسمیہ اس کے اوپر لام داخل ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ کی مثال واللہ لافعلن کذا. اب یہ افعلن کذا یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کے اوپر لام تاکید کا داخل ہے. وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ. یہاں سے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جواب قسم اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو آپ اس میں انہ بھی داخل کر سکتے ہیں. جیسے پہلے مثال دی تھی نا حضرت نے، یہاں پہ لزید قائم میں لام تاکید کا داخل تھا، اب یہاں پہ انہ داخل ہے، ان زید لقائم. اور اگر وہ جملہ منفی ہو، یعنی جواب قسم جملہ منفیہ ہو، تو پھر اس میں واجب ہے میم الف ما یا پھر لام الف لا کا داخل کرنا. میم الف ما کی مثال جیسے واللہ ما زید بقائم. اب یہ زید قائم تھا، اب میم الف ما داخل کر کے منفی بنا دیا گیا ہے اور اس لیے میم الف ما کے ذریعے سے نفی کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جملہ فعلیہ کی مثال دیکھیں واللہ لا یقوم زید. اب یہ دیکھیں یہ جملہ منفی تھا لہذا لام الف لا کے ذریعے سے اس کی نفی کی جا رہی ہے. آگے فرمایا کہ آپ جان لیجئے کہ کبھی کبھی حرف نفی کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے التباس کے زائل ہونے کی وجہ سے. اگلا مسئلہ دیکھیں، اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر جواب قسم وہ جملہ منفی ہے تو پھر اس کے اوپر حرف نفی کا داخل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. تو یہاں پہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر التباس نہ ہو، متشابہ نہ لگتا ہو کہ یہ جو جملہ ہے یہ منفی ہے یا مثبت ہے، تو پھر آپ جملہ منفیہ سے حرف نفی کو حذف بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ تاللہ تفتح تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کا تذکرہ کرتے رہیں گے. اب یہ اصل میں کیا تھا، لا تفتح، آپ کبھی بھی زائل نہیں ہوں گے، ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو تاللہ یہ تو ہو گیا قسم، تفتح تذکر یوسف یہ ہے جواب قسم. اب یہ جواب قسم یہ جو تفتح ہے اس کی شروع میں لام الف لا تھا، لیکن لام الف لا کو حذف کر دیا گیا. کیوں حذف کیا گیا؟ کیونکہ اس لیے کہ کوئی جملہ منفی کا جملہ مثبتہ کے ساتھ التباس نہیں ہو سکتا، متشابہ نہیں لگ سکتا. وہ متشابہ اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ ہم نے جملہ مثبت کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اگر جواب قسم وہ جملہ موجبہ ہو یعنی مثبت ہو تو پھر اس وقت اس کے شروع میں لام تاکید کا داخل کرنا ضروری ہے. تو اگر یہ جملہ موجبہ ہوتا تو پھر تفتح سے پہلے لام تاکید کا داخل ہوتا، لیکن لام تاکید کا داخل نہیں ہے. یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جملہ موجبہ نہیں ہے بلکہ جملہ منفیہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب جملہ موجبہ کے ساتھ جملہ منفیہ کا اشتباہ لازم نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم نے حرف نفی کو تفتح کے شروع سے حذف کر دیا ہے.
آگے دیکھیں وہی حذف جواب القسم، یہ اگلا مسئلہ، جواب قسم کا اگلا مسئلہ حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی جواب قسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے اگر کوئی ایسا جملہ پایا جائے جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر زید قائم واللہ، اب یہ دیکھیں واللہ تھا، اس کے بعد جو جواب قسم تھا نا واللہ لزید قائم، یہ لزید قائم ہم نے حذف کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قسم سے پہلے زید قائم یہ جملہ ہے جو کہ حذف شدہ جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے اگر مقدم ہو ما ایسا جملہ یدل علیہ جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہو، او توسط القسم، یا پھر جو قسم ہے وہ ایسے جملے کے درمیان میں آ جائے جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہے تو تب بھی جواب قسم کو ہم حذف کر دیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے زید واللہ قائم، اب اصل میں کیا تھا؟ زید واللہ قائم لزید قائم، یہ اس طریقے سے تھا، اب یہ جو لزید قائم جواب قسم تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ قسم ایسے جملے کے درمیان میں آ گئی ہے جو جملہ اس حذف شدہ لزید قائم پر دلالت کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پہلی مثال بھی آپ دیکھ لیں، اب یہ کیا تھا؟ زید قائم واللہ لزید قائم، یہ اس طریقے سے تھا، پھر لزید قائم کو ہم نے حذف کر دیا، وجہ یہ ہے کہ یہ جو قسم ہے اس سے پہلے زید قائم یہ جملہ ہے جو کہ حذف شدہ لزید قائم پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال یہاں تک جواب قسم کے کچھ احکامات ہیں۔ اب آگے اگلا حرف جر بتا رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں للمجاوزتی، تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ان کے مدخول سے تجاوز کر چکی ہے، گزر چکی ہے، کراس کر چکی ہے، جیسے کہ رمیت السہم عن القوس الی الصید، میں نے تیر کو پھینکا کمان سے شکار کی طرف۔ اب یہ جو دیکھیں جو تیر تھا، یہ تیر، یہ جو ان کا مدخول یہ قوس یعنی کمان ہے، اس کمان سے تجاوز کر گیا ہے، کراس کر گیا ہے، نکل گیا ہے شکار کی طرف، تو یہ تجاوز کرنا بتانے کے لیے ان حرف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایت النحو کا 10واں باب ہے، القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم باقی رہنے والے جتنے حروف جارہ ہیں ان سب کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وعلا للاستعلاء نحو زید علی السطح وقد یکون ان وعلا اسمین اذا دخل علیہما من کما تقول جلست من عن یمینہ ونزلت من علی الفرس، والکاف للتشبیہ نحو زید کامر وزائدۃ کقولہ تعالی لیس کمثلہ شیء وقد تکون اسما کقول الشاعر یضحکن عنک البرد المنہم، ومذ ومنذ للزمان اما للابتداء فی الماضی کما تقول فی شعبان ما رأیتہ مذ رجب، او لظرفیت فی الحاضر نحو ما رأیتہ مذ شہرنا ومنذ یومنا، ای فی شہرنا وفی یومنا، وخلا وعدا وحاشا للاستثناء نحو جان القوم خلا زید وحاشا عمر وعدا بکر۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور علا یہ استعلاء کے لیے آتا ہے جیسے کہ زید علی السطح، اور کبھی کبھی ان اور علا دو اسم ہوتے ہیں جبکہ ان دونوں پر من داخل ہو جائے، جیسا کہ تو کہے گا جلست من یمینہ ونزلت من علی الفرس، اور کاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے کہ زید کامرن، اور کاف زائدہ ہوتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اور کبھی کبھی اسم ہوتا ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے یضحکن عنک البرد المنہم، اور مذ اور منذ زمانے کے لیے آتے ہیں، یا تو ماضی میں ابتدا بتانے کے لیے آتے ہیں جیسا کہ تو کہے گا شعبان میں ما رأیتہ مذ رجب، یا ظرف بتانے کے لیے آتے ہیں حاضر میں جیسے کہ ما رأیتہ مذ شہرنا منذ یومنا، یعنی فی شہرنا فی یومنا، اور خلا ادا اور حاشا یہ استثناء کے لیے آتے ہیں جیسے جان القوم خلا زید حاشا عمر ہدا بکر۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں اس میں پہلا جو حرف حضرت بتا رہے ہیں حرف جر وہ ہے علا، یہ علا استعلاء کے لیے آتا ہے، استعلاء کا مطلب ہوتا ہے اوپر ہونا، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے مدخول سے اوپر ہے، یعنی جو علا سے پہلے والا ما قبل ہے وہ علا کے مدخول سے اوپر ہے، یہ ہونا بتانے کے لیے علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ زید علی السطح۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو زید ہے اس کا چھت کے اوپر ہونا بتانے کے لیے جو لفظ یعنی جو حرف جر استعمال ہو رہا ہے وہ ہے علا۔ آگے فرمایا کہ کبھی کبھی ان اور علا دو اسم ہوتے ہیں، دیکھیں ان اور علا یہ ہیں تو حرف جر ہیں لیکن کبھی کبھی اسم کے معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب ان کے اوپر حرف من داخل ہو جائے، اگر ان کے اوپر حرف من داخل ہوگا تو پھر اس وقت اگر ان ہے تو وہ جانب کے معنی میں ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر علا ہے تو وہ فوق کے معنی میں ہوگا۔ مثالیں دیکھ لیں دونوں کی، فرمایا کہ ان اور علا دو اسم ہوتے ہیں جبکہ ان دونوں پر من داخل ہو جائے، جیسے کہ تو کہے گا جلست من عن یمینہ ونزلت من علی الفرس۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان حرف جر ہے لیکن اس سے پہلے من آ گیا ہے، تو اس وقت جو ان ہے یہ جانب کے معنی میں ہوگا،
اب اس کا معنی یہ بنے گا جلستو من جانب یمینہ، میں بیٹھا اس کے دائیں جانب۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں اللہ حرف جر ہے، اس سے پہلے من آ گیا ہے، اس وقت جو اللہ ہے یہ فوق کے معنی میں ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ بنے گا نزلت من فوق الفرسی، میں گھوڑے کے اوپر سے اترا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں حرف جر اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، حرف جر حرف پر داخل نہیں ہوتا، اور مین یہ بھی حرف جر ہے۔ اب جب یہ مین حرف جر حرف پر داخل ہو گیا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو اگلا حرف جر ہے یہ اسم کے معنی میں ہے، تبھی اس کے اوپر مین حرف جر کا داخل ہونا صحیح ہوگا، اور اگر دوسرا حرف جر وہ حرف کے معنی میں ہوگا تو مین کے اس کے اوپر داخل ہونا درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اگلا حرف جر ہے کاف۔ کاف کے بارے میں بتایا کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں جہاں پہ تشبیہ ہوتی ہے نا وہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مشبہ، دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہی، اور تیسرا ہوتا ہے وجہ تشبیہ، اور چوتھا ہوتا ہے حرف تشبیہ۔ اب ان سب کو ذرا سمجھ لیں۔ مشبہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور وجہ تشبیہ بھی ہونا ضروری ہے کہ کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ حرف بھی ذکر ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ بہرحال کبھی کبھی حرف کے بغیر بھی تشبیہ دے دی جاتی ہے، جیسا کہ اس مثال میں دیکھیں گے نا زید کامرن، زید امر کی طرح ہے۔ اب یہ جو زید ہے یہ بنے گا مشبہ، اور امر یہ بنے گا مشبہ بہی، اور اسی طریقے سے حرف تشبیہ ہے کاف یہاں پہ، وجہ تشبیہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے زید کو کس وجہ سے امر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بہادری میں تشبیہ دی ہے تو بہادری وجہ تشبیہ بن جائے گی، بزدلی میں تشبیہ دی ہے تو بزدلی وجہ تشبیہ بن جائے گی۔ بہرحال تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ حرف تشبیہ ہے، جیسے کہ زید کامرین۔ اور کبھی کبھی جو کاف حرف جر ہے یہ زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں یہاں پر دیکھیں جو کاف ہے نا یہ کاف زائدہ ہے، اگر آپ اس کاف کو زائدہ نہ بنائیں تو پھر آیت کا جو مطلب ہے وہ غلط بن جائے گا، پھر یہ جو آیت ہے توحید کے خلاف بن جائے گی۔ پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کی مثل تو ہے لیکن اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اس طرح پھر اللہ کی مثل کا ہونا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کاف کو زائدہ بنا دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اب اس میں توحید پر کسی قسم کا کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وقت تکون اسما، یہ جو کاف ہے یہ بھی کبھی کبھی اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شاعر کا قول ہے یضحکن عنک البرد المنہمی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کاف ہے یہ اسم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ان مثل البرد المنہمی۔ وجہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اس کے شروع میں ان حرف جر آ گیا ہے، اور حرف جر یہ حرف جر پر داخل نہیں ہوتا، حرف جر یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر جو کاف ہے یہ مثل کے معنی میں ہے۔ ابھی شعر کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں، معنی دیکھ لیں، پھر شعر کی انشاءاللہ ترکیب بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ شاعر کا قول ہے یضحکنا، وہ عورتیں ہنستی ہیں، ان کے بعد نا آگے اس کا جو مجرور ہے نا حرف جر وہ محذوف ہے، ان اسنان، وہ ایسے دانتوں سے ہنستی ہیں، مثل البرد المنہمی، برد کہتے ہیں اولوں کو، وہ دانت جو کہ اولوں کی مثل ہیں، منہم پگھلے ہوئے اولے۔ دیکھیں جب اولے گرتے ہیں اوپر آسمان سے تو جب تھوڑے تھوڑے پگھل جاتے ہیں تو پھر وہ اندر سے زیادہ سفیدی نظر آتی ہے، تو وہ جو شاعر ہے وہ عورتوں کے ہنسنے کو، اس کے دانتوں کی جو سفیدی ہے اس کو پگھلے ہوئے اولوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہو گیا شعر ہو گیا، اس کا ترجمہ ہو گیا، مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ جو کاف ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، تو یہ جو کل برد ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محل استشہاد ہے۔ محل استشہاد کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ شعر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس پر اپنے مسئلے پر دلیل پکڑی جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ جو کاف ہے کبھی کبھی اسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری دلیل کے طور پر شاعر کا یہ والا قول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان حرف جر پر داخل نہیں ہوتا، وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر یہ جو کاف ہے یہ مثل کے معنی میں ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ اب وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس کی ترکیب۔ یضحکنا یہ فعل ہے، اس میں نون ضمیر یہ بنے گی اس کا فاعل، ان حرف جر، یہ کاف بنے گا مثل کے معنی میں۔ یہ مثل مضاف، البرد موصوف، المنہم صفت، موصوف صفت مل کر مثل کے لیے بنے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی یضحکنا فعل کے متعلق ہوگا، تو یضحکنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مذ اور منذ یہ بھی حرف جر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ جب حرف جر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا اس کے اوپر جر واقع ہوگا۔ یہ بتاتے کہ ہیں، یہ زمانہ بتاتے ہیں، یعنی ابتدائی زمانہ سے اب تک کوئی چیز بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا تو ماضی میں ابتدا بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ آپ شعبان میں کہیں ما رأیتہ مذ رجب،
کہ میں نے اس کو رجب سے نہیں دیکھا، ابھی شعبان آ چکا ہے کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا ہوئی تھی رجب سے اور ابھی تک میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ابتدا فی الفعل فی الماضی یہ بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مذ اور منذ. اب یہ دیکھیں یہ جو رجب ہی نہیں اس کے اوپر جر آ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس مذ حرف جر نے آگے اس کو جر دے دیا ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف موجودہ زمانے میں بتانے کے لیے آتے ہیں، یعنی ابتدا فی الماضی نہیں بتاتے، بس موجودہ حالت یا موجودہ وقت یہ بتاتے ہیں. جیسے کہ ما رأیتہ مذ شہرنا یا ما رأیتہ مذ یومنا، میں نے اس مہینے میں نہیں دیکھا، بس یہ ظرف بتانے کے لیے آ رہے ہیں. اس میں اس چیز کی کوئی تعین نہیں ہے کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا کب سے ہوئی تھی اور میں نے اس کو کب تک نہیں دیکھا ہے، اس میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے ما رأیتہ منذ یومنا، میں نے اس کو آج کے دن میں نہیں دیکھا ہے. تو ایسی صورت میں جب ظرفیت کے لیے آئیں گے تو اس وقت مذ اور منذ یہ فی کے معنی میں ہوں گے. فی شہرنا اور منذ یومنا کا معنی ہوگا فی یومنا. اس کے بعد آخری کچھ حروف ہیں خلا، ادا اور حاشا. دیکھیں یہ فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اگر یہ فعل کے طور پر استعمال ہوں گے تو اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر نصب آئے گا، اور یہ کبھی کبھی اس حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اگر حرف جر کے طور پر استعمال ہوں گے تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے اس کے اوپر جر آئے گا. تو یہ بتایا کہ خلا، ادا اور حاشا. اب اس کا معنی کیا، یہ استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی اس کے جو مدخول ہے اس کو اپنے ماقبل کے حکم سے نکالنے کے لیے آتے ہیں. جیسے جان القوم خلا زید حاشا امر ادا بکر، قوم آئی ہے لیکن زید نہیں آیا. اب دیکھیں زید کو اس خلا نے ماقبل جو آنے والا حکم تھا مجی آنے کا حکم اس سے نکال دیا ہے. اسی طریقے سے حاشا امرن، ان سب کا معنی ایک ہی ہے. حاشا امرن کا معنی بھی یہی ہے، قوم آئی ہے لیکن امر نہیں آیا، قوم آئی ہے لیکن بکر نہیں آیا. ادا کا معنی بھی یہی ہے. تو اس نے اپنے مدخول کو ماقبل والے حکم سے خارج کر دیا ہے. یہ بتانے کے لیے یہ چند حروف ہیں جو کہ استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں تک جو ہمارے حروف جر ہیں یہ الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں.